नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमतुर रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सारी बहनें खैर व आफ़ियत के साथ होंगी। बहनों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि क़ज़ा नमाज़ें बहुत ज़्यादा सवालात होते हैं कि क़ज़ा नमाज़ों की अदायगी किस तरह करनी है। तो क़ज़ा नमाज़ों की अदायगी का जो ज़रिया है और जो तरीक़ाकार है उसका फ़ॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। उम्मीद है कि आप लोगों को अपनी अपनी क़ज़ा नमाज़ों के बारे में पता चल चुका होगा कि आपने अपनी नमाज़ें कितनी आपके ऊपर जो है क़ज़ा लाजिम है जिनको अदा करना है। तो आज उसी से रिलेटेड है, ये दो लेक्चर होंगे इंशाअल्लाह। पहला लेक्चर जो है वो इसके बारे में है कि अब अगर कोई शख्स है उसकी नमाज़ें जो उसकी अदा नहीं हो सकी हैं, और अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे, जाना तो सबको ही है, लेकिन अगर वो दुनिया से चला जाए तो फिर उसके लिए क्या है। तो अल्लाह पाक ने उसका भी रास्ता बता दिया है, उसका भी वे है, उसका भी ऑप्शन रख दिया है, उसका भी जो है तरीक़ाकार है, उसका भी सोल्यूशन है। वो किस तरीके से है, वो है फ़िदिये की सूरत में। अरबी में इसको फ़िदिया कहा जाता है, फ़ा दाल या फ़िदिया। इसका क्या मतलब होता है? फ़िदिये का मतलब होता है कि अगर हमारे ज़िम्मे जो नमाज़ें या हमारे रोज़े जो अगर क़ज़ा हो गए हैं, ये सिर्फ़ फ़िदिया जो अदा किया जाता है ये सिर्फ़ नमाज़ों के साथ मख़सूस है और रोज़ों के साथ मख़सूस है, क्योंकि ये दोनों जो है हमारी बदनी इबादत हैं। कुछ इबादत अल्लाह ने हमारी माली इबादत की हैं और कुछ हमारे ऊपर लाजिम की हैं, और कुछ इबादत हमारे ऊपर बदनी इबादत लाजिम की हैं। बदनी इबादत के अंदर जो आता है वो है नमाज और रोज़ा है। हज जो है वो बदनी और माली दोनों इबादत के अंदर शामिल है। बाकी सदका है, खैरात है, ज़कात है, वो माली इबादत के अंदर आता है। ठीक हो गया, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई। तो आज जो हम जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो बेसिकली नमाज़ों की जो फ़िदिया है, यानी कि जो नमाज़ें आपसे क़ज़ा हो गई हैं और आप अदा नहीं कर पाए हैं, तो अब आप उनको किस तरीके से अदा करेंगे। पीछे आपके पास या तो हेल्थ इशू है या आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहा और आपके पास इतने साल नहीं है कि आपके ऊपर नमाज़ें बहुत ज़्यादा क़ज़ा हैं, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। ज़ाहिर है आप ये भी नहीं कर सकते कि आप 24/7 खड़े हो करके या बैठ करके जिस तरीके से भी पॉसिबिलिटी हो कि आप नमाज़ें अदा करें, ऐसा भी नहीं होगा। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर तुम दुनिया से चले जाओ और तुम्हारे पास नमाज़ें हैं तो इसके लिए तुमने फ़िदिया अदा करना है। अब फ़िदिया किस तरह अदा किया जाएगा, किन लोगों को अदा किया जाएगा और कितना अदा किया जाएगा। तो हमारे ऊपर दिन में जो है 6 नमाज़ें जो अगर हमारी क़ज़ा हो गई हैं, यानी 5 नमाज़ें हमारी जो फ़र्ज़ हैं, यानी फ़जर के 2 फ़र्ज़, ज़ोहर के 4, असर के 4, मगरिब के 3 और इशा के 4 फ़र्ज़ के साथ वितर की 3 रकात जो है इसका भी फ़िदिया अदा करना है। यानी इशा के साथ इशा के 4 फ़र्ज़ और 3 वितर, इस तरह पूरे दिन की 6 नमाज़ें होंगी। तो एक नमाज के बदले में आपको 1.25 किलो गंदम या 1.25 किलो आटा किसी गरीब, किसी मुस्तहिक जो मुस्तहिक ज़कात है या मुस्तहिक गरीब शख्स है और उसके पास नहीं है, ज़्यादा ये है कि मुस्तहिक ज़कात के लिए आपने फ़िदिया अदा कर देना है, जिसको आप सदक़े फ़ितर देते हैं, उसी को आप जो है वो फ़िदिया भी अदा करेंगे। 1.25 किलो गंदम एक नमाज का फ़िदिया है। 1.25 किलो गंदम, अगर आप चाहें तो 1.25 किलो गंदम दे दें। अगर आप चाहें तो 1.25 किलो गंदम का मार्केट में मालूम कर लें कि क्या कीमत बनती है, क्योंकि ये जो कीमत है ये असल में 1.25 किलो का जो है ये एक फ़ॉर्मूला है, एक पैमाना है जो शरीयत में जो अल्लाह की तरफ से मुतय्यन है, लेकिन इसकी कीमत जो एग्जैक्ट कीमत है और उसकी जो चीज़ है उसके बारे में कोई
کوئی بھی نہیں بتا سکتا، یہ آپ نے مارکیٹ سے خود معلوم کرنا ہے۔ اور ہماری جو بات مطلب ہر ملک میں کا جو پیمانہ ہے، ہر ملک کی جو کرنسی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اگر انڈیا میں ہے تو وہ الگ ہے، اگر پاکستان میں ہے تو وہ الگ ہے، اگر سعودی عرب میں ہے تو وہ الگ ہے، اگر قطر میں ہے، عمان میں ہے، دبئی میں ہے، کینیڈا میں ہے، امریکہ میں ہے، جاپان میں ہے، فرانس ہے، ہر ملک میں جو ہے اس کی جو آٹے کی جو ریٹ ہوگا، گندم کا جو ریٹ ہوگا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا، اس کی مالیت ہے وہ ساری ڈیفرنٹ ہوگی۔ تو وہ اپنی جو مارکیٹ ہے اس کی ویلیو کے حساب سے یا تو اتنا آپ گندم دے دیں، اناج دے دیں، آٹا دے دیں، یا پھر اس کی مالیت کے برابر جو 6 نمازیں، ایک نماز کا فدیہ ہے 2.25 کلو گندم۔ اب اس طرح آپ نے 2.25 کلو گندم کو 6 میں پلس کر لینا ہے، یعنی 6 ٹائم آپ نے اس کو پلس کر لینا ہے، تو ٹوٹل آپ کے پاس گندم کی جو کوانٹیٹی ہے وہ آ جائے گی۔ دین آپ نے اس کے بعد مارکیٹ میں جانا ہے کہ 1 کلو گندم کی کیا قیمت ہے، یا 1 کلو جو آٹا ہے اس کی کیا قیمت ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر آپ کی جو جتنی بھی کوانٹیٹی بنی ہے 5 کلو، 10 کلو، 15 کلو، 8 کلو، 7 کلو، آپ نے اس کا جو ہے وہ دیکھ لینا ہے کہ 1 کلو کتنا پڑ رہا ہے تو 8 کلو کتنے کا بنے گا۔ اب صورت یہ ہے کہ یہ جو پیسے ہیں، یا اگر آپ گندم دینا چاہ رہے ہیں، آٹا دینا چاہ رہے ہیں تو وہ دے دیں۔ اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میں نہیں ادا کر سکتی ہوں، تو یا میری جو فیملی ہے وہ نہیں ادا کر سکے گی، اب کیا کریں؟ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کی پیسے کسی غریب، کسی مستحق جو صاحب مستحق زکوٰۃ ہو اور مستحق فطرہ ہو، آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ اب وہ جانے، اس کا کام جانے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کی سراؤنڈنگ میں اگر کوئی ایسا شخص ہے، ایسی فیملی ہے کہ جس کو بہت زیادہ نیڈ ہے کسی اور چیز کی، علاج و معالجہ کی، دوا کی ضرورت ہے، یا اس کے کوئی ٹریٹمنٹ ہے اس کی ضرورت ہے، تو آپ نے وہ پیسے اٹھا کے اس کو دے دینے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اگر کسی کو کپڑوں کی ضرورت ہے، ان کے پاس لباس اور تن چھپانے کے لیے ان کے پاس نہیں ہے، تو آپ ان کو کپڑے دلوا سکتے ہیں، خود بھی دلوا سکتے ہیں، ان کو پیسے بھی دے سکتے ہیں۔ یا اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو راشن کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے، تو آپ ان کو راشن بھی ڈلوا سکتے ہیں، یا راشن کے لیے آپ ان کو پیسے بھی دے سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے اس فدیے کو کسی بھی فارم میں ادا کر دینا ہے، چاہے پیسے کی فارم میں ادا کرنا ہے، چاہے آپ نے جو ہے وہ کپڑوں کی فارم میں، کھانا کھلانے کی فارم میں، کسی بھی فارم میں کسی ایک شخص کو دے دیں، ایک فیملی کو دے دیں، کسی بہت سارے لوگوں کو انہی پیسوں کو، اسی اماؤنٹ کو ڈیوائڈ کر لیں، آپ کی مرضی ہے۔ یہاں تک بات کمپلیٹ ہو گئی۔ اب آ جاتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ فدیہ جو ہے ادا کرنا ہے تو کب ادا کرنا ہے۔ فدیے کی ایک تو تعریف بتا دی، اس کی مقدار بتا دی، اس کی ادائیگی کا طریقہ بتا دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فدیہ ادا کرنا ہے تو کب ادا کرنا ہے؟ تو فقہاء اور علماء اکرام اور باقی مفسرین اور محدثین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو شخص ادا کر سکتا ہے نمازوں کو جب تک کہ وہ حیات ہے اور اس کی صحت ہے، تو وہ کسی بھی طریقے سے اپنی زندگی تک اپنی قضا نمازوں کو ادا کرتا رہے تا وقتیہ کہ اس کو موت آ جائے۔ ایک بات اور جب اس کو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میرے پاس طاقت نہیں ہے، میرے پاس صحت نہیں ہے، میں نہیں ادا کر سکوں گی، میرے ساتھ مطلب مسائل ہیں، پرابلم ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں اور دوسرے مسائل ہیں، اور میری اتنی صحت نہیں ہے کہ میں اتنی نمازیں ادا کر سکوں، تو اب اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ اس صورت میں اپنے گھر والوں کو، اپنے وارثین کو یہ وصیت کر دی جائے گی، ان کو تاکید کر دی جائے گی کہ میرے اوپر اتنے سالوں کی قضا نمازیں ہیں، اتنے سالوں کی نمازوں کا فدیہ میرے مال میں سے ادا کیا جائے گا۔ اگر آپ نے وصیت کی تو آپ کی نمازوں کا فدیہ ادا ہوگا، اور اگر آپ نے وصیت نہیں کی اور ایسے ہی آپ دنیا سے چلے گئے تو پھر آپ کی نمازوں کا فدیہ ادا کرنا آپ کے وارثین کی ذمہ داری نہیں ہوگی، ان کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر
آپ نے وصیت ہی نہیں کی، ان کو بتایا ہی نہیں کہ آپ کے اوپر کتنی نمازیں ہیں، کتنے سالوں کی قضا نمازیں ہیں، اور پھر وہ دیندار ہیں یا ان کے دل میں آپ کی محبت ہے یا وہ آپ کی طرف سے ادا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ادا تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، شریعت کا کوئی قانون نہیں ہے کہ پتہ نہیں وہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ پاک اس کو قبول کر لیں تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، اور اگر اللہ قبول نہ کرے تو یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی بادشاہت ہے، کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ فدیہ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے وصیت کرنا۔ وصیت کے بارے میں بھی میں انشاءاللہ ایک لیکچر بناؤں گی کہ وصیت کتنی ضروری ہے اور کیا کیا وصیت کرنی چاہیے، کن کن چیزوں کی وصیت کرنی چاہیے، اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے اپنے نیکسٹ لیکچر میں۔ تو اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کی جو فدیہ ہے وہ آپ کے کفن دفن اور آپ کی تدفین کے بعد جو بھی آپ کی جو آپ کا مال بچے گا اس میں سے جو ہے وہ فدیہ ادا کیا جائے گا۔ اگر آپ نے وصیت کی اور وارثین نے فدیہ ادا، آپ کا پاس اتنا مال ہے تو وہ وارثین آپ کے مال کو پورا کا پورا فدیے کے اندر لگا دیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس سپوز دوسری کنڈیشن بتا رہی ہوں، آپ نے وصیت تو کر دی لیکن آپ کے پاس مال ہی نہیں ہے، کوئی اسباب ہی نہیں ہے، کوئی آپ کی پراپرٹی نہیں ہے، تو اب کیا ہوگا؟ تو اب آپ اپنے وارثین کو نصیحت کریں گی کہ اگر تو آپ لوگ چاہو تو میرے مرنے کے بعد میری اتنی اتنی نمازوں کا فدیہ ہے وہ آپ ادا کر دو تو آپ کی مہربانی ہے، اگر نہ کریں گے وہ تو پھر ان کو وہ ان اللہ گناہگار نہیں ہے۔ دوسری صورت آپ کو بتا دی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ نے وصیت بھی نہیں کی اور آپ کے وارثین بہت اچھے ہیں، بہت نیک صالح ہیں اور ایمان والے ہیں، دیندار ہیں، اور وہ یہ چاہیں گے کہ اپنے مال میں سے ادا کر دیں، تو اگر اللہ چاہیں گے تو قبول کر لیں گے اور اگر اللہ نہ چاہیں تو اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن فدیے کے لیے ضروری ہے کہ وصیت کی جائے اور وصیت والوں کے لیے پھر پابندی کرنا لازمی ہے۔ چوتھی صورت یہ بتا رہی ہوں کہ اگر آپ نے وصیت کی اور آپ کے پاس مال بھی ہے لیکن آپ کے جو وارثین ہیں وہ آپ کے مرنے کے بعد جو ہے وہ تتر بتر ہو گئے یا ان کو لالچ آ گئی، انہوں نے کہا چھوڑو یہ تو چلے گئے یا یہ تو چلی گئی، اب کیا کرنا ہے، چلو اب یہ سارا مال ہم خود ہڑپ کر جاتے ہیں، ہم خود کھا جاتے ہیں، چھوڑو فدیہ ودیہ کا دے دیں گے۔